شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 شعبان 4 ہجری کو امام حسین پاک مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک سے پہلا مہینہ جو ہوتا ہے وہ شعبان کا ہوتا ہے، اس کی 5 تاریخ کو ہجری کفار و مشرکین نے نبی کو ستایا، نبی نے مکے سے مدینے کو جو سفر کیا، اور عربی میں اس کو ہجرت بولتے ہیں۔ 1 سال ہو گیا، 1 ہجری 2 سال 2 ہجری۔ اس وقت کتنی ہجری ہے معلوم ہے؟ ماشاءاللہ 1438 ہجری ہے۔ تو حسین پاک 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ حسین پاک کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ ہے، باپ کا نام حضرت علی ہے، نانا کا نام محمد الرسول اللہ، نانی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ، دادا کا نام ابو طالب اور دادی کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حسین پاک کی ماں حسین پاک کے والد محترم جن کا نام حضرت علی ہے، ان کی سیدہ فاطمہ کے علاوہ 8 بیویاں اور بھی تھیں۔ ساری بیویاں حضرت علی کی 9 تھیں۔ ان 9 بیویوں سے 32 اولادیں، 15 لڑکے اور 17 لڑکیاں پیدا ہوئی تھیں۔ اللہ اللہ۔ امام حسین پاک کے 6 بھائی بہن تھے، یعنی 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بڑے بھائی کا نام حضرت امام حسن، چھوٹے کا نام امام حسین، اور چھوٹے کا نام امام محسن تھا۔ بہنوں کے نام حضرت ام کلثوم، چھوٹی بہن کا نام حضرت زینب، تیسری بہن کا نام حضرت رقیہ تھا۔ حضرت امام محسن اور حضرت رقیہ بچپن ہی میں دونوں وصال فرما گئے۔ حضرت ام کلثوم کی شادی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور حضرت زینب کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوئی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ میں نے کیا بتایا بولو؟ یہ خاندان بتایا۔ جو مہینوں آپ ڈھونڈو گے تلاشو گے تو ملے گا، ماں کہیں باپ کہیں، یہ ساری چیزیں۔ حضرت امام حسن و حسین 6 بھائی بہن، اب نبی کا نواسا جن کا نام حسین پاک مدینہ پاک میں پیدا ہوئے، تو آپ کی پیدائش کے موقع پر 4000 فرشتے زمین پر آ گئے تھے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کا دامن فرشتوں نے پکڑا اور کہا آقا آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، حسین نام، اس کا صدقہ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرما دی تو ہر فرشتے کے 27 درجات بلند فرما دیے۔ 5 شعبان کو پیدا ہوئے، میرے نبی نے دہنے کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی، لعاب دہل منہ میں ڈالا، 7ویں دن نام حسین پاک رکھا، اور 2 بکروں کا عقیقہ بھی
کیا. اللہ اللہ حسین پاک کے لعاب کو نبی چوما کرتے تھے, چوسا کرتے تھے, اور کبھی حسین کو سونگھا بھی کرتے تھے. اب حدیث سنو, ترمذی شریف کی حدیث, حسین پاک کو کس طرح نبی چوستے ہیں. یمتسو لعاب الحسین کما یمتس الرجل التمرتا. نبی حسین کے لعاب کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کوئی انسان کھجور کھا کر کے گٹری کو چوستا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. میں آگے بات, یہ حسین پاک کا بچپنا, ایسے ہی آگے بڑھتے جائیں گے. لیکن اب حدیث سے یہ ثابت کروں گا. آپ نے بچپنا سنا ہوگا, بہت ساری روایتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو آپ پیٹھ پہ تشریف فرما ہو گئے تھے, آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا اور آپ خطبہ پڑھ رہے تھے, حسین گر گئے تو نبی نے خطبہ روک کر کے حسین کو اٹھا لیا, یہاں تک کہ آپ آگے چلے گئے, فرشتوں نے پروں کو بچھا لیا. بہت ساری روایتیں, لیکن حدیث شریف سنو. بچپنے کی حدیث سنا رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. حسین نے نبی کی طرف کو دوڑ لگا دی, بھاگتے ہوئے چلے. صحابہ نے دیکھ لیا, استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور راستہ بنا دیا. میرے نبی نے دیکھا میرا شہزادہ آ رہا ہے, اللہ اللہ, آقا نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے, اس طرح پھیلائے. حسین دوڑتے ہوئے آئے, اتنے تیز دوڑے, اتنے تیز دوڑے, نبی کے سینے میں جا کے ٹکر مار دی اور گردن میں ہاتھ ڈال کے لٹک گئے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. حدیث میں لفظ ہے یہ استہزو کا لفظ ہے, استہزو کا یعنی نبی ہل گئے, اتنی زور سے ٹکر ماری جیسے آج کا بچہ دھکا مارتا. نبی کے سینے پہ لگے, حسین پاک گردن میں گاٹ ڈال کے لٹک گئے. اللہ اللہ, نبی پیار کرنے لگے, کبھی چومتے ہیں تو کبھی سونگتے ہیں. صحابہ دیکھ رہے ہیں نانا نواسوں کا پیار. حسین کبھی داڑھی میں ہاتھ ڈالتے ہیں, کبھی نبی کے ہاتھ چومتے ہیں, کبھی گردن پکڑ کے لٹکے پڑے ہیں. 4000 فرشتے آسمان سے اتر کے آ گئے, سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں نانا نواسوں کا پیار. اتنا پیار, اتنا پیار. اب حدیث بول پڑی, حسین لٹکے پڑے ہیں, نبی نے بغل میں ہاتھ ڈالے اور ڈالنے کے بعد ہاتھ بلند کر دیے. خوشی کے مارے نبی کے آنسو نکل پڑے. اب نبی دعا فرمانے لگے, حسین کو دیکھ رہے اور کہہ رہے اللہم انی احبہ واحبہ واحب من یحبہ. اب نبی فرما رہے اے اللہ, اے پروردگار, حسین کی پیٹھ پہ ہاتھ مار کے بولے اے مولا, اللہم, اے اللہ, انی احبہ, میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں. فاحبہ, اے اللہ تو بھی اس سے پیار فرما, تو بھی اس سے محبت کر. اب حسین دیکھ رہے ہیں چہرے کو نبی کے, دیکھ رہے ہیں نانا نواسے کے لیے دعا کر رہے ہیں. پھر نبی
حسین کو لے کر کے کھڑے ہو گئے، حسین لٹ کے پڑے، پھر فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ حسین سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ صحابہ کہہ رہے آمین۔ پھر نبی نے فرمایا من یحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ اور اس سے بھی محبت فرما جو میرے اس حسین سے محبت کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بے شک بولو سبحان اللہ۔ حدیث کے لفظ غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ حدیث کے لفظ غلط نہیں ہو سکتے۔ نبی نے فرمایا اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، اب مجھے بتاؤ یہ لائٹ اور یہ ڈیکوریشن، یہ سارے کا سارا، یہ علماء کو بلانا، ان کا کھانا اور نذرانہ، بولو حسین کی محبت ہے کہ نہیں؟ ہے، کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں، یہ لائٹ جو لگائی ہے یہ حسین کی محبت نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی؟ یہ حسین کی محبت نہیں، پھر کیا ہے؟ یہ اظہار محبت ہے۔ کیا ہے بولو؟ یہ اظہار محبت ہے، یعنی حسین کی محبت کا اظہار۔ حسین کی محبت ہمارے دل میں، تو یہ محبت کی وجہ سے یہ ہوا، تو یہ سارے کا سارا کیا ہوا بولو؟ اظہار محبت ہوا۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، نبی گود میں لیے حسین کو کھڑے گئے، نبی نے ادھر منہ کیا اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مستکمل الایمان۔ اب نبی دعا کر رہے ہیں خبردار او غلاموں سنو، جو میری اہل بیت اطہار سے، جو حسنین کریمین، جو میری اولاد سے محبت کرتا ہوا، دل میں محبت رکھتا ہوا دنیا سے گیا، تو مات مستکمل الایمان، مکمل ایمان کے ساتھ مرا۔ اب مجھے بتاؤ، تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، نیند کو ختم کیا، یہ سب کا سب چھوڑا، حسین کی محبت تمہارے دل میں تھی تو آئے یا نہیں آئے؟ نبی نے فرمایا مات مستکمل الایمان۔ اب نبی نے سامنے کو منہ کیا، نبی فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشرہ ملک الموت ثم منکر النکیر۔ جو حسین سے محبت کرتا ہوا، جو نبی کے گھر والوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا، تو اس کو منکر نکیر اور ملک الموت جنت کی بشارت مرنے سے پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ اب نبی ادھر کو منہ فرما، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ صحابہ ادھر بھی ہے نا، چاروں طرف سے تھے، نبی ادھر کو منہ فرماتے ہیں۔ اب فرماتے الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجها۔ کہا جو حسین پاک کی محبت، جو نبی کے گھر والوں کی محبت دل میں بٹا کر کے دنیا سے جائے گا، تو جنت میں اسے اس شان سے لے جایا جائے گا، اس شان سے لے جایا جائے گا جیسے کہ نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ اور حدیث غلط ہو سکتی ہے کیا؟
نبی فرماتے حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ. آقا فرماتے ایک دن کی محبت اولاد رسول کی، ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے نبی فرماتے زیادہ بہتر ہے. اب بولو تم نے یہ کام اچھا کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ سارے کام اچھے ہوئے ہیں، لیکن اب میں بتانے یہ جا رہا ہوں، اب ذرا ہوشیار ہو جاؤ. یہ تو میں ابھی تک تمہیں فضیلتیں سنا رہا تھا، اب بتانے یہ جا رہا ہوں کہ حسین پاک کربلا شریف کیوں گئے، جانے کی کیا وجہ ہوئی. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حسین پاک دولت کے لیے گئے، حسین پاک حکومت کے لیے گئے، حسین پاک شہرت کے لیے گئے، حسین پاک عہدے کے لیے گئے. لیکن نہیں مسلمانوں، میں بتاؤں حسین پاک کس لیے گئے. آج سے یہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا. مثال کے طور پر یہاں پہ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کوئی ہائی اسکول کیا ہوا ہے، کوئی انٹر کیا ہوا ہے، کوئی بی اے، کوئی ایم اے، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ایل ایل بی، کوئی پی جی سی وغیرہ وغیرہ کورسز کیے ہوئے ہیں. لیکن ایک انٹر کا فارم بھرنے والا ایک بچہ اگر کوئی امتحان دینے کے لیے فارم بھر رہا ہے، اس کی ماں کو پتا میرا بیٹا امتحان دے گا، اس کے باپ کو پتا میرا بیٹا امتحان دے گا. اگر کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو ٹیوشن لگا لیتا ہے، سائنس میں کمزور تو ٹیوشن، میتھ میں کمزور تو ٹیوشن، انگلش میں کمزور تو ٹیوشن. سارے کے سارے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ میرا بیٹا پاس ہو جائے، میرا بھائی پاس ہو جائے. وہ سر پہ ہاتھ رکھ با رہا ہے، مولانا عمران صاحب دعا کر دو کہ میں پاس ہو جاؤں. ایک بھی دعا یہ نہیں کرا رہا ہے کہ میں امتحان سے بچ جاؤں. بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ اب اسکیم کا پتہ چل گیا، اس کے سینٹر کا پتہ چل گیا، امتحان دینے گیا تو سارے کے سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں. اگر امتحان میں پاس ہو گیا سب کے سر اٹھ گئے، فیل ہو گیا تو سر جھک گئے، سب کی بدنامی کر دی. یہ ہمارا تمہارا امتحان ہے. لیکن نبی کے گھرانے میں ایک بچہ ہوا، فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، علی کا ایک لال پیدا ہوا جس کا نام حسین پاک رکھا جاتا ہے. اللہ اللہ، حضرت جبریل حاضر ہو جاتے ہیں، جبریل رجسٹر لے کر کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا آپ کے نواسے سے امتحان لیا جائے گا، اس کا سینٹر ہوگا کربلا، اس کا سبجیکٹ ہوگا اسلام. اے آقا آپ کے نواسے کو اسلام بچانا ہوگا. کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ہوگا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا تمہارے بچوں کو شہید کیا جائے گا. کہا پھر کیا ہوگا؟ حضرت سکینہ کے تھپڑ بھی لگے گا، تمہارے گھر کی شہزادیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑیں گی. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے دبایا بھی جائے گا. کہا اگر آپ تیار ہو تو آپ کا بیٹے کا نام لکھ دیا جائے امتحان میں. اللہ اللہ، یہ وہ امتحان ہے جو نہ کسی ولی سے لیا گیا نہ کسی نبی سے لیا گیا. میرے نبی نے کہہ دیا کہ ہاں میرا بیٹا امتحان دے گا. اب فاطمہ کو بھی پتا ہے میرا لال امتحان دے گا، علی کو بھی پتا ہے میرا بیٹا امتحان دے گا، حسن کو بھی پتا ہے میرا بھیا امتحان دے گا، حضرت زینب کو بھی پتا ہے میرا بھائی امتحان دے گا. اللہ اللہ، اب میرے نانا ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا حسین میں نے وعدہ کر لیا ہے بیٹا حسین، کربلا میں جس وقت اسلام لڑکھڑاتا ہوگا، اسلام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. کہا بیٹا اس وقت تم سے امتحان لیا جائے گا، لیکن امتحان میں ناکام مت ہو جانا. نانا کیا ہوگا امتحان میں؟ کہا بیٹا 3 دن بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. حسین بولے صبر کروں گا، لیکن نانا کا کیا ہوا وعدہ وفا کروں گا. کہا بیٹے یہیں تک نہیں، حضرت سکینہ کے تھپڑ لگے گا، ان کے کال کان کی بالی کھینچی جائے گی، خون نکل آئے گا. حسین بولے صبر کروں گا. کہا بیٹا تمہارے 6 مہینے کے بچوں کو بھی شہید کیا جائے گا. حسین بولے نانا صبر کروں گا، لیکن آپ نے جو وعدہ کر لیا ہے آپ کی گردن جھکنے نہیں دوں گا، آپ کا سر نیچے نہیں ہونے دوں گا. کہا بیٹا یہی تک نہیں، تمہارے بچوں کو شہید کرنے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندا جائے گا. کہنے لگے نانا صبر کروں گا، اگر وعدہ کر لیا ہے تو حسین 3 دن نہیں اگر 3 سال بھی بھوکا پیاسا رہنا پڑے تو حسین کربلا میں دنیا والوں کو بھوکا پیاسا رہ کے دکھا دے گا.
اللہ اللہ میرے نبی نے کہا بیٹا مجھے تم سے یہی امید ہے, تمہارے کاندھوں پر اسلام کا بوجھ ہے. اب سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہیں بیٹا حسین تجھے میرے دودھ کی قسم ہے بیٹا حسین, اپنے نانا کا سر جھکنے مت دینا ورنہ دنیا کہے گی نانا نے وعدہ کر لیا لیکن نواسا امتحان میں فیل ہو گیا. کہا امی جان مجھے قسم ہے آپ کے دودھ کی, ارے 3 دن نہیں اگر زندگی بھر بھوکا پیاسا رہو تو اس رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے. کہا یہ فیل نہیں ہوگا, دنیا کہے گی صابر بھی ہیں تو نبی کے گھر آنے والے. کہا ماں پریشان مت ہونا. اب حضرت علی کہہ رہے بیٹا حسین میرا سر جھکنے مت دینا, اپنے نانا کا سر جھکنے مت دینا بیٹا حسین. مجھے دنیا خدا کا شیر کہتی ہے, میں داماد پیغمبر ہوں, فاتح خیبر ہوں, جناب حیدر ہوں, علی شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی ہوں. کہا بیٹے حسین, حسین شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے. کہا بیٹا حسین کربلا میں جا کر کے پانی مت مانگ لینا, ارے اپنے بچوں کی پیاس مت بجھانا بلکہ بچوں کا خون دے کر کے اسلام کی پیاس بجھا دینا, نانا کا لائے ہوئے دین کی پیاس بجھا دینا. اللہ اللہ حسین پاک کہہ رہے ہیں ابا جان پریشان مت ہو, آپ کا بیٹا حسین سر جھکنے نہیں دے گا, خاندان کا نام روشن کر کے دکھائے گا, اسلام کو زندہ کر کے دکھائے گا. کہا بیٹا حسین دنیا یہ کہے گی علی تھے کہ 2 پوروں سے باب خیبر پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا لیکن بیٹا امتحان میں فیل ہو گیا. کہا ابا جان پریشان مت ہو, میری رگوں میں فاطمہ کا دودھ اور علی کا خون ہے. اللہ اللہ اب کربلا کے میدان میں حسین پاک کیوں گئے, آپ کو یہ پتا چلا ہوگا نانا نے وعدہ کر لیا تھا, اس نانا کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے گئے. کیوں؟ یہی اسلام, ارے یہی اسلام کا پودا میرے آقا نے 63 سالہ زندگی اس اسلام کے پودے پہ لگا دی تاکہ پوری دنیا میں اسلام پہنچ جائے. میرے بھائیوں اب نبی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, اسلام کا پودا صدیق اکبر اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں, صدیق اکبر بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, حضرت عمر کی ذمہ داری آ گئی وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, حضرت عثمان کی ذمہ داری آ گئی وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, حضرت علی کی ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر کوئی ظالم اس اسلام کے پودے کو کاٹنے کے لیے آتا ہے حضرت علی کی ذوالفقار میدان میں آ جاتی ہے اور اس کی ٹانگیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں لیکن اسلام کو بچا لیتے ہیں. اب حضرت علی بھی ظاہری دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب حضرت امام حسن کی باری آ گئی وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. اب حضرت امیر معاویہ کی باری آ گئی وہ بھی ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اب یہ اسلام کا پودا لڑکھڑانے لگا, وہ دور آ گیا کہ اسلام کا پودا لڑکھڑانے لگا, اس کی جڑیں کاٹی جانے لگی, اس کی ٹہنیوں سے کھلواڑ ہونے لگا. آپ کہیں گے کیسی ٹہنی کاٹے جانے لگی, ارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے وہی یزیدی, ذرا ان کے حالات تو دیکھو. انہوں نے کہہ دیا تھا باپ کا بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے, ارے بھائی بہن کے ساتھ نکاح کر رہا ہے, بیٹی باپ کے ساتھ نکاح کر رہی ہے, بیٹا ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. یہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. یہی تک نہیں, ایک یزیدی کی ذرا دیکھو, اس نے روپیے پیسے دے کر کے 7 عورتوں کے جسم کو خرید لیا ہے, ایک چوپال کے اندر 7 عورتوں کو ننگا کر دیا ہے, شراب کا مٹکا میدہ شراب کے 2 مٹکے رکھے ہوئے ہیں. اس یزیدی کے ذرا حالات تو دیکھو. اللہ اللہ ان 7 عورتوں کو کپڑے اتارنے کے بعد شراب پلا رہا ہے, ان کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے. وہ عورتیں ننگی شراب اپنے اوپر جسم پہ لوٹ کر کے اس یزیدی کی گود میں جا جا کر کے گر رہی ہیں. جیسے ہی گر رہی تھی اور وہ یزیدی جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا, جو اپنے آپ کو قرآن والا کہلانے والا تھا, جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا تھا, وہ قرآن کی کس قدر بے حرمتی کر رہا ہے. ارے اپنے منہ سے ان ننگی عورتوں کا جسم چاٹ رہا ہے. یہیں تک نہیں میرے بھائی, ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو تو پتا چلے گا وہ عالم تھا. ایک یزیدی, وہی ان یزیدیوں میں 7 عورتوں میں ایک عورت ننگی ہے جس کے حالات بہت خراب ہے. وہ جا کر کے اس مٹکے کے قریب جاتی ہے, اس نے مٹکے کا
प्याला लिया, शराब भरी, भरने के बाद अपने ऊपर लौटी, लौटने के बाद घूमती हुई उस यजीदी की गोद में जाकर के गिर जाती है। इतना गंदा नाच नाचा जा रहा है। अब दूसरी औरत को देखो, उसने देखा ये यजीदी मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं देख रहा है। तारीखी वर्क का जरा मुताला करो तो पता चलेगा। वो औरत उठ करके खड़ी हो जाती है जिसके हाथों से शराब टपक रही है, जिसके हाथों से शराब टपक रही है, सर से लेकर पांव तक पूरी औरत नापाक है। अल्लाह अल्लाह, वो शराब के मटके के करीब नहीं गई बल्कि उस यजीदी के घर में चली जाती है, और जाने के बाद उसने अपने हाथों से, शराबी हाथों से कुरान पाक को उठा लेती है। अरे जिन हाथों से शराब लगी हुई है, शराब टपक रही है, वो जालिम औरत उससे कुरान पाक उठा रही है। अल्लाह फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अरे कुरान पाक को नापाकी की हालत में नहीं छू सकते, बगैर वुजू छूना भी कुरान को मना है, लेकिन ये शराबी हाथों से कुरान को छू रही है। वो जालिम औरत कुरान पाक को ला करके अपने जिस्म से शराब पोंछ करके उसने शराब के मटके पर कुरान पाक को ढक दिया था। अब मुझे बताओ, ऐसे आलम में नबी का नवासा अपने नाना के रोजे पे जा करके गिड़गिड़ा करके कहता है नाना अब वो वक्त आ गया है नाना जान, इस इस्लाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप भी ज़ाहिरी दुनिया से चले गए, सिद्दीक़ अकबर भी चले गए, फारूक आजम भी चले गए, उस्मान गनी भी चले गए, मेरे अब्बा जान मौला अली भी चले गए, भैया हसन भी चले गए, हजरत अमीर मुआविया भी चले गए। ओ नाना जान, अब इस इस्लाम के पौधे की देख रेख करने वाला कोई नहीं है, खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन नाना, आपका हुसैन अभी जिंदा है, अगर इस हुसैन को अगर करबला जाना पड़ेगा तो जाएगा। नाना जान, ये इस्लाम के पौधे को हरा करेगा, इस्लाम को बचाएगा। अगर इस इस्लाम के पौधे को बचपने की जरूरत पड़ेगी तो अली असगर को पेश कर दूंगा, जवानी की जरूरत पड़ेगी तो अली अकबर को पेश कर दूंगा, और अगर बाजुओं की जरूरत पड़ेगी भाई अब्बास को पेश कर दूंगा। अरे इस इस्लाम को जिंदा करूंगा। अगर पानी की जरूरत पड़ेगी, हम लोग पानी नहीं पिएंगे बल्कि इस्लाम की जड़ों को अपने खून से हरा करेंगे, अपना खून दे करके इस्लाम में रंग पैदा करेंगे। मेरे भाई, यही आलम था हुसैन पाक जो करबला गए थे, लड़ने के लिए नहीं गए थे, पानी पीने के लिए नहीं गए थे, बच्चों को बचाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि इस्लाम को बचाने के लिए गए थे, अपने नाना का वायदा वफा करने गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकर्रम रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। वो लोग ढोल बजा रहे थे, शराबे पी रहे थे, तेरी मेरी बहन बेटियों की इज्जतें नीलाम कर रहे थे, बाप बेटी से निकाह कर रहा था, ये खुराफातें हो रही थी। हुसैन को ये बर्दाश्त ना हुआ, हुसैन ने इस चीज को पसंद नहीं किया, उन यजीदियों के हाथ में हाथ नहीं दिया। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब कल के शराबी को हुसैन ने पसंद नहीं किया, कल के ढोल बजाने वाले को हुसैन ने पसंद नहीं किया, तो आज के शराबी और आज के ढोल बजाने वाले को हुसैन पसंद नहीं। समझ में आ गई बात? अल्लाह समझ। जरा इनके हालात देखो, यजीदियों की जरा तारीख पढ़ो, तारीख, इजाजत हो तो थोड़ी और रखो। ये आलम वो मस्जिद नबवी जिसमें मेरे नबी के सजदे मौजूद, सिद्दीक अकबर के सजदे मौजूद,
फारूक आजम के सजदे मौजूद, उस्मान गनी मौला अली के सजदे मौजूद, वो मस्जिद नबवी जो मेरे नबी ने अपने हाथों से बनाई, नबी का पसीना इसमें मौजूद। अरे वो मस्जिद नबवी, तुम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ो 1 का सवाब, मस्जिद नबवी में पढ़ो 25,000 का सवाब मिला करता है। अरे वो मस्जिद नबवी जिसमें बिलाल खड़े होकर के अजान पढ़ते हैं तो आसमान से फरिश्ते अजान सुनने के लिए आया करते हैं। जरा इन जालिम यजीदियों के कारनामे तो देखो। इन लोगों ने मस्जिद नबवी में 3 दिन घोड़े और ऊंट बंधवाए थे। ये यजीदी हैं जो 3 दिन ऊंट और घोड़े बंधवा रहे हैं, उसी में घोड़े लीद कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। अरे सहाबा के सजदों की जगह पेशाब हो रही है। मेरे नबी का जहां पसीना गिरा वहां लीद पड़ी है। अरे जिस मिंबर पे खड़े होकर के नबी पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं, लेकिन आज जालिमों को देखो, उस मिंबर शरीफ पे इन लोगों ने लीद और पेशाब घोड़ों की डाली है। यहीं तक नहीं, इनका कलेजा भी ठंडा नहीं हुआ तो 700 सहाबाए किराम को इन जालिमों ने शहीद किया था। मदीने की वो पाकीज़ा औरतें हैं कि मत पूछो, लेकिन इन जालिमों ने अपनी फौज पर 3 दिन हलाल कर ली थी। जिसके चाहे जहां चाहे कपड़े उतार लो, जिसकी चाहे इज्जत नीलाम कर लो, लेकिन कोई गुनाह नहीं होगा। ये जालिमों ने अपनी फौज पे हलाल कर लिया था। अरे यही तक नहीं, जरा इनके कारनामे तो देखो। मस्जिद नबवी में अजान होने नहीं दी, मस्जिद नबवी में जमात होने नहीं दी। अगर कोई सहाबी नमाज पढ़ने आता था उसको शहीद कर दिया जाता था। 700 सहाबा को शहीद किया गया है। मस्जिद नबवी में अजान नहीं, नमाज नहीं, 3 दिन हो जाते हैं। अब बताओ, एक सहाबी रसूल का कहना है कि मैंने अपने आप को पागल बना लिया, मैंने अपने जिस्म पर मिट्टी और कीचड़ लगा ली ताकि यजीदी मुझको पागल समझ के छोड़ दे। वो सहाबी रसूल बोले, मैं पागल बनने के बाद मस्जिद नबवी के करीब पहुंचता हूं, मुझे यजीदियों ने पकड़ लिया, मैं पागलों जैसी बातें करने लगा, मुझे पागल समझ के उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उनका बयान यह है कि जैसे ही मस्जिद नबवी में अजान का टाइम होता था तो मैंने देखा कि मस्जिद नबवी में कोई अजान पढ़ने वाला नहीं है। मस्जिद नबवी से अजान की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अजान हो रही है, अजान की आवाज आ रही है, मस्जिद नबवी से नहीं आ रही है। वो सहाबी रसूल का बयान है कि मैंने जब देखा, मैं अजान के पीछे पीछे चला, अजान के साथ साथ चला, आवाज की तरफ को चला, तो जब मैं पहुंचा तो मैंने वो अजान की आवाज मस्जिद नबवी से नहीं बल्कि सरकार के रोजे से सुनी थी। मस्जिद से अजान की आवाज नहीं बल्कि सरकार के रोजे से अजान की आवाज। वाह 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 वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। और यही तक नहीं, इन जालिम यजीदियों के जरा कारनामे देखो, इनकी जरा तारीखी वर्क तो उलट करके देखो। अब भी इनका कलेजा ठंडा नहीं होता है। अरे नालियों में पानी की जगह, नालियों में पानी की जगह खून बह रहा है, शराब बह रही है। अरे वही मदीना शरीफ है जहां हसन और हुसैन का पसीना, सिद्दीक अकबर का पसीना, लेकिन इन जालिमों ने नाहक इतने खून किए हैं। एक बूढ़ी माँ है, उसका एक बेटा है, उसकी 3 बेटियां हैं। इन जालिम यजीदियों ने ऐलान कर दिया, इस घर की 3 बेटी हमारे पास भेजी जाए। अल्लाह अल्लाह, उनकी इज्जत लूटी जाने वाली है। लेकिन वो तीनों को बंद करने के बाद अकेला भाई मैदान में आ गया। कहा, रे बहनें तो तुम्हारी भी होंगी, बेटियां तो तुम्हारी भी होंगी, जरा इतना बताओ तुम्हारे सर पे शैतान कैसे सवार हुआ? अरे शरीयत में तुम्हारे यहाँ ये कुछ नहीं है, कुरान में कहीं नहीं है, लेकिन इस कुरान को बदनाम मत करो, शरीयत को बदनाम मत करो। आज नबी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। इन जालिम यजीदियों ने उस लड़के को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहा जब तक इसकी बहनें नहीं आएंगी तब तक इसको नहीं छोड़ा जाएगा। अरे ये बूढ़ी माँ जाती है, आने के बाद कहती है, अरे
ظالم یزیدیو ذرا ہوش میں آ جاؤ، میری 3 بیٹیوں کی کیوں عزت نیلام کرنے کے چکر میں ہو؟ ارے دیکھو میں بوڑھی ہوں، یہ اکیلا میرا بیٹا ہے، یہی کماتا ہے تو پورا گھر چلتا ہے۔ وہ ظالم مسلم بن عقبہ جس ظالم یزیدی کا نام ہے، اس نے طائش میں آ کر کے غصے میں آ کر کے کہ یہ اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجا، خود بوڑھی عورت آ جاتی ہے، اس کے نوجوان بیٹے کے بال پکڑتا ہے، پکڑنے کے بعد چھری سے گردن کاٹ دیتا ہے، کاٹنے کے بعد اس کی گود میں ڈال دیتا کہ لے اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ ارے وہ ماں تھی، ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، وہ ماں تھی میرے بھائی، جس نے اپنی چھاتیوں کا دودھ پلایا، وہ ماں تھی، اس کا کلیجہ پھٹ گیا، اپنے بیٹے کے سر کو گود میں لے لیا اور لینے کے بعد اپنے گھر میں نہیں گئی بلکہ سر لے کر کے سرکار کے روضے پہ پہنچ جاتی ہے، سرکار کے روضے پہ سر رکھ دیتی ہے اپنے بیٹے کا، اور رکھنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ اب ظلم و جفا کی حد بڑھ چکی ہے آقا۔ سر پٹک پٹک کے وہ عورت رو رہی ہے، کہہ رہی ہے آقا میں جب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی، جب تک اس ظالم کو زندہ یا مردہ جلا نہ دوں تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ 1 دن ہو گیا، ارے 2 دن ہو گئے، ادھر بیٹیوں کو کمرے میں بند کر دیا تھا، بیٹیاں وہاں گھٹ گھٹ کے مر رہی ہے، بھوکی پیاسی مر رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا ہمیں بچا لے، لیکن ان ظالم یزیدیوں کے ذرا کارنامے دیکھو۔ ارے 3 دن تک مدینے پہ وہ قہر ڈھاتے رہے، 3 دن کے بعد یہ کعبے کی طرف کو چلتے ہیں، مکے کی طرف کو چلتے ہیں، چلو کعبے پہ اب پتھر برسائے جائیں گے، جا رہے تھے راستے میں یہ عورت نبی کی جالی پکڑ کے جھنجھوڑ کے غصے میں آ کر کے کہتی ہے آقا او آقا یا تو میں بھی یہی مروں گی یا پھر اس ظالم کو مرنا چاہیے۔ خدا کی قسم تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، وہ مسلم بن عقبہ راستے میں تھا، جیسے ہی راستے میں پہنچتا ہے ایک آسمانی بجلی گرتی ہے اور لقوا پڑ جاتا ہے، وہیں پہ مر جاتا ہے، لوگ اس کو دفنا دیتے ہیں، سرکار کے روضے سے آواز آتی ہے ارے خاتون جا، وہ ظالم کو موت آ گئی ہے، فلاں جگہ چلی جا اور جا کر کے اس کی لاش نکال کے جلا دے تاکہ تیری قسم پوری ہو جائے۔ اللہ اللہ، اس عورت نے 2 آدمیوں کو ساتھ میں لیا، لینے کے بعد جب وہاں پر پہنچی اس کی پوری فوج مکہ چلی گئی، لیکن جب وہاں راستے میں پہنچی بتایا اس کی قبر کہاں ہے، لوگوں نے کہا یہ قبر ہے، جب اس کی قبر کھولی ہے تو ان یزیدیوں کو کیسا عذاب ہو رہا تھا، اس کے قبر میں سانپ ہی سانپ تھے، بچھو ہی بچھو تھے، اس کا چہرہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے کالا کوئلہ، اللہ الصمد، اور ایک سانپ تو ایسا تھا جس سانپ کے 4 منہ تھے، 2 منہ اوپر کو تھے اور 2 منہ نیچے کو تھے، کم اس گردن میں سے لپیٹا مار کے کمر میں سے لپیٹا مارتا ہوا نیچے والے منہ سے وہ سانپ یہاں پہ لگائے ہوئے تھا، یہاں تلوے پہ منہ لگائے ہوئے تھا، دوسرے منہ سے دوسرے تلوے پہ لگائے ہوئے تھا، اور اوپر سے یہ ناک کے نتنے اور زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا، اور وہ یزیدی ایسے تڑپ رہا تھا جیسے بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو۔ اللہ اللہ، جب دیکھا تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کہا او ماں اس کو معاف کر دو، دیکھو کیسا عالم ہو رہا۔ یہ بوڑھی ماں بولی نہیں نہیں، میں نے قسم کھائی ہے میں اس کو زندہ جلاؤں، میں اس کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی، اب تو مجھے اس کی لاش کو جلانا پڑے گا، لیکن سانپ چھوڑے کیسے؟ اس عورت نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد
بعد وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی آقا مدد فرمائے, یہاں تک پہنچا دیا بغیر جلائے نہیں جاؤں گی. جب کہا جیسے ہی آنکھ کھولی اللہ کی قدرت سے ایک اتنا بڑا ڈنڈا آ گیا, اتنی بڑی چھڑی آ گئی اور کہا جا اس سانپ کے ہلکا سا چھوا دے. ارے ذرا اس عورت کی بہادری تو دیکھو, لیکن اس کا کلیجہ پھٹا ہوا تھا, اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے. بیٹے کی گردن بال پکڑ کے اس کے سامنے چھری سے کاٹی گئی تھی. ارے یہ ماں تھی ماں. اس عورت نے وہی ڈنڈا لے کر کے سانپ کے ہلکے سے چھوایا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سانپ نکل کے چلا جاتا ہے, پورا قبر کا عذاب ختم ہو گیا. اس کی لاش کو نکالا, 3 بانس اس طریقے سے کھڑے کر دیے. کھڑے کرنے کے بعد اس کی لاش کو اوپر نیچے سے آگ جلا کر کے اس کی لاش کو جلا کر کے راکھ کر دیا تھا. میرے بھائی جب یہ عورت گھر میں واپس آتی ہے, اللہ اللہ تو دیکھا تو بھوک کے مارے اس کی چھوٹی بیٹی دم توڑ چکی تھی. چھوٹی بیٹی کی آنکھیں چڑھ گئی تھی, اس کا انتقال ہو گیا تھا. ارے ایسے عالم میں اب یہی نبی کا نواسا کربلا شریف اسلام کو بچانے کے لیے گیا. کہا اب ہمیں عزت نہیں چاہیے, شہرت نہیں چاہیے, اب اسلام کو ہمارے بچوں کے خون کی ضرورت ہے, ہماری قربانیوں کی ضرورت ہے. تب حسین پاک کربلا پہنچ کر کے اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کر کے اسلام کو بچا کر کے ہم تک پہنچا گئے. بولو پہنچائے نہیں, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک لیکن یہ آج کا مسلمان میرے بھائی جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا اس کے ہاتھ میں ڈھول کا ڈنڈا آ جاتا, ڈھول بجانے کے لیے ڈنڈا. ارے یہ اس کو محبت سمجھتا ہے, یہ اس کو پیار سمجھتا ہے, پیار. جملہ کر رہا ہے سن لو, لیکن اللہ کہ یہاں بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. انجانے میں اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی اب تک اور اب سننے کے بعد اگر توبہ کر لے گا, اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا. مجھے اتنا بتا دو, تھوڑا سا بس ایک سوال ہے, اتنا بتا دو, ہمارے ماں باپ کا بھی تو انتقال ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا؟ امام حسین شہید ہوئے, ان کی شہادت کے موقع پر ڈھول بج رہے ہیں, تاشے بج رہے ہیں, یہ تمام خرافاتیں ہو رہی ہیں. ہمارے گھر کسی کا انتقال ہوتا ہوگا, کسی کی ماں کا, باپ کا, دادا کا, دادی کا. بولو ان لوگوں کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. تو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو باپ کے تیجے میں ڈھول بجائے, ماں کے 10ویں میں ڈھول بجائے, 40ویں میں ڈھول بجائے, برسی میں ڈھول بجائے. ارے کیوں نہیں بجاتے؟ کوئی مائی کا لال نہیں بجاتا, اور اگر بجائے گا تو محلے والے کہیں گے یہ لائق نہیں, یہ نالائق بیٹا ہے. کتنا نالائق ہے. ارے تیجے میں ڈھول, 10ویں میں ڈھول, 20ویں میں ڈھول, برسی میں ڈھول. اگر حسین کی شہادت کے موقع پر تم ڈھول بجانا اچھا کام سمجھ رہے ہو, اگر تم ثواب سمجھ رہے ہو, تو اپنی ماں کے تیجے میں کیوں نہیں بجاتے, 40ویں میں کیوں نہیں بجاتے, 20ویں میں کیوں نہیں بجاتے, برسی میں کیوں نہیں بجاتے؟ ارے اس وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, قرآن خوانی کراتے ہو, میلاد کراتے ہو, لنگر چلاتے ہو, فاتحہ پڑھواتے ہو. او لوگوں سنو, ہمارے ماں باپ نبی کی اولاد پہ قربان ہے, ان کے قدموں کی دھول کی برابر نہیں ہے. جب ہم اپنے ماں باپ کے یہاں نہیں بجا سکتے تو حسین کی شہادت کے موقع پر کوئی مائی کا لال ڈھول نہ بجائے, ورنہ اگر ڈھول بجائے گا تو حسین ناراض ہو جائیں گے. حسین کی ماں ناراض, حسین کے باپ ناراض, حسین کے نانا ناراض, اور جس سے نانا ناراض اس سے خدا ناراض, اور جس سے یہ سب ناراض اس کی نمازیں بیکار, روزے بیکار, زکات بیکار, حج بیکار, نبی اور خدا ناراض, اس کی دنیا بھی بیکار اور اس کی آخرت بھی بیکار. بولو بجاؤ گے آج سے ڈھول؟ یہاں پہ ڈھول تو نہیں بجتا. میرے بھائی سنو, اب تک جو ہوا غلطی انسان سے ہی ہوتی, سمجھ میں آ گئی؟ اتنا سوچو, ذرا سوچو.
اگر تمہیں کرانا ہے قرآن خوانی کراؤ، جلسے کراؤ، ذکر شہادتین کراؤ، لنگر چلاؤ، حلیم پکاؤ، کھچڑا پکاؤ، بریانی پکاؤ، سمجھے، سبیل لگاؤ، ملیدہ بنواؤ، شربت بنواؤ، جس چیز کی ضرورت ہے وہ بنوا کر کے حسین کے نام کی فاتحہ پڑھوا کر کے لوگوں کو لنگر تقسیم کرو، اگر بیمار کھا لے گا تو اچھا ہو جائے گا۔ یہ سارے کام کرو، لیکن خرافات اتنی، اللہ سمد، خرافات اتنی، محرم بنا دیا گیا، ناپاک آدمی بیڑی وہیں پہ پی رہا، نیکر پہن کے محرم بنا رہا، وہیں پہ ری خارج کر رہا، وہیں پہ بیڑیاں سٹکا رہا، استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں، لوگ بچے لے کر کے جا رہے ہیں، بچے اپنے محرم کے نیچے کو بچے نکال رہے ہیں، اب محرم نپایا جا رہا ہے، اس محلے کا بھی، اس محلے کا بھی، کس کا جیتا کس کا ہارا، ادھر کے حسین الگ اور ادھر کے الگ، اگر ادھر کے جیت گئے ادھر کے ہار گئے تو ہارنے والوں کی توہین، حسین کی توہین کرنے والے ہم، اگر یہ انجام ہوگا، بعض گاؤں میں بانس ڈالا اور بڑھا دیا، نپا اس پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، جھگڑے، ہمارا محرم جیتا تمہارا ہارا، بعض تو گالی بک دیتا ہے، گالی، ارے ہوش میں آؤ، ہوش میں، یہ الگ الگ کیسے، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں، میرے بھائی یہ توہین مت کرنا۔ اور ایک مصیبت ہے، مہندی چلتی ہے، مہندی کاغذ کی اس طریقے سے بنائی، بنانے کے بعد ایسی ہوتی ہے نا، دیکھیے آپ نے، آپ کے نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے کیا، پلیٹ میں کھانا رکھا، اس پہ کاغذ کی مہندی رکھی، اس کے اندر چراغ رکھا، کہاں جا رہا ہوں، محرم پہ لے کے جا رہا ہوں۔ مہندی کیا ہے یہ؟ مہندی پتوں کی ہوتی ہے، یہ کاغذ کی کب سے آ گئی؟ اس کی تاریخ جانتے ہو؟ لوگوں نے غلط باتیں لکھی ہیں، اس وجہ سے اسلام کا طریقہ بگڑ جائے، اسلام ان کے گھروں سے جو ہے وہ نکل جائے، اسلام کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ ان ظالموں نے لکھا ہے کہ حضرت سکینہ حسین کی سگی بیٹی اور حضرت قاسم حضرت امام حسن کے بیٹے، ان میں رشتہ ہو گیا تھا، شادی ہونے والی تھی، یہ بات سچ ہے کہ رشتہ ہو گیا تھا، سمجھے، لیکن شادی ہونے والی تھی، تو حضرت سکینہ جب حضرت قاسم شہید ہو گئے تو کربلا کے میدان میں ہی حضرت سکینہ نے ان کی محبت میں اپنے ہاتھوں میں مہندی لگائی۔ حسین کی بیٹی کے بارے میں ایسا نظریہ۔ ایک بات بتاؤ، وہاں پہ سل پتھر کہاں سے آئے پیسنے کے لیے؟ وہاں پر تو کوئی پیڑ پودا بھی نہیں تھا، تو مہندی کہاں سے آئی؟ ارے جس کے بھائی کٹے پڑے ہوں، جس کے پھپھیرے بھائی اونو محمد کٹے پڑے ہوں، جس کا 6 مہینے کا بھیا اس کے حلقوم پہ تیر لگی ہو، کربلا کی ریت میں لیٹا ہو، کیا حسین کی بیٹی وہ مہندی لگائے گی؟ بولو، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ان ظالموں نے کتنی خوبصورتی سے حسین کی بیٹی کی توہین کی ہے۔ ارے حسین کی بیٹی کا یہ نظریہ بولو جو ان کی یاد میں مہندی، وہاں تو خون، وہاں تو کربلا کے میدان میں ان کے خاندان کا امتحان تھا، سکینہ پیاس کے لیے تڑپ رہی تھی، بچے شہید ہو رہے تھے، اور ان ظالموں نے یہ لکھ دیا کہ ہم وہی مہندی لے کر کے جا رہے ہیں۔ ان مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، یہ اپنا سمجھ رہے ہیں، اپنے حالات سمجھ رہے ہیں، محبت سمجھ رہے ہیں، حسین سے پیار سمجھ رہے ہیں، خوب مہندی لے کے جا رہے ہیں، خوب مہندی۔ بولو لے کے جاؤ گے؟ یہ مہندی لے کے جاؤ گے؟ نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی۔ اور یہ علماء بیٹھے، اگر غلط بولوں تو پکڑ لیں، اور کبھی بھی اگر پکڑ لینا، میری کیسٹ بھی جائے گی، پکڑ لینا، جو چور کا حال وہ میرا حال، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پکڑ لینا،
جو بات بولوں گا ذمہ داری سے. لیکن مسلمانوں خرافات مت کرو, ایسا مت کرو حسین کی محبت کے بجائے ہماری دشمنی ہو جائے, ہم سے توہین ہو جائے. ارے ہم تو وہ محبت والے ہیں. رکھنا ہے 10 دن کے روزے رکھو, رکھنا قرآن پڑھو, نمازیں پڑھو, یہ سارے کا ثواب, سب کا ثواب حسین پاک اور ان کے خاندان والوں کی روح کو کرو, ان کا واسطہ دے کر کے اپنی بگڑی بننے کے لیے دعائیں کرو, تب تمہیں فائدہ ملے گا. یہ ڈھول بجانے سے, ڈنکے بجانے سے نہیں. اللہ سمد, یہ کربلا کا میدان ہے. اب میں تمہیں آخری باتیں لے چل رہا ہوں. کربلا کا میدان ہے. حسین پاک جب شہید ہو جاتے ہیں, ذرا ان ظالم یزیدیوں کے کارنامے دیکھو. حضرت سکینہ کے تھپڑ مارا, کان سے بالی کھینچی, خیموں میں آگے لگا دی, کسی کے ہاتھ آگے کو باندھ دیے, کسی کے پیچھے کو باندھ دیے. باندھنے کے بعد لے کر کے چل رہے ہیں. اب حسین کی نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو کتنی تاریخ کو وہ بتانے جا رہا ہوں, یاد رکھنا. اب 10 محرم الحرام ہے, جمعے کا دن ہے, حضرت 61 ہجری ہے. حضرت امام حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں, لیکن ان ظالم یزیدیوں نے حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں پڑھی, ان کے بچوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. اپنے یزیدیوں کی نماز جنازہ پڑھ کے ان کو ایک گڑھے میں دبا کر کے چلے جاتے ہیں. حسین کا سر پاک لے کر کے چلے گئے. جو باقی شہید ہونے سے اسیران کربلا انہی کو بولتے ہیں جو بچ گئے تھے, ان کو ہتھکڑیاں پہنا کر کے اللہ اللہ لے کر کے چلے جاتے ہیں. 10 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے, 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی. اللہ نے رحمت کے فرشتے بھیج دیے ہیں, رات بھر امام حسین پاک کا جسم میں پاک کربلا شریف میں لیٹا رہا, آرام سے رکھا رہا, لیکن ظالم یزیدیوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے, میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یزیدیوں کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ حسین تو بہت مقدس تھے, حسین تو بہت متبرک تھے, حسین تو بہت اعلیٰ و عرفہ تھے, حسین تو بہت شان والے تھے. ارے جن کے لیے جنت سے فرشتے لے کر کے کپڑے آ جائیں, ماں فاطمہ اگر نماز پڑھے, حسین رونے لگے تو فرشتے جھولا جھلانے آ جائے, تو حسین کے لیے اگر حسین کسی یہودی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مسکرا کر کے اگر دعا کر دے تو اسے کلمہ نصیب ہو جائے, تو پھر حسین کے لیے اللہ نے ان یزیدیوں کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ رحم ڈال دیتا اللہ تعالیٰ کہ وہ ان کی کم از کم نماز جنازہ پڑھ لیتے, پڑھنے کے بعد دفن کر دیتے, تو رات بھر یہ بغیر گورو کفن کے جو امام حسین کا جسم میں پاک رہا نہ رہتا. اللہ نے ان ظالم یزیدیوں کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ بولو ہو سکتا ہے ذہن میں بات آ سکتی ہے یا نہیں, لیکن میں اس کا جواب دے دوں, اللہ نے ان کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوئی, ان کے دل میں رحم کیوں نہیں ڈالا؟ بولو بتا دوں. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک وہ جس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے, ایک وہ جو لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. اگر جس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے, جس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے, اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اس کے صدقے میں جتنے لوگ نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں سب کے سب جنتی ہو جاتے ہیں. اگر نماز جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی اللہ کا ولی ہے اور وہ دعائیں مغفرت کر دیتا ہے تو جس کی پڑھی جا رہی ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے اللہ نے یزیدیوں کو نماز جنازہ پڑھنے کیوں نہیں دی؟ اس لیے حسین پاک ولی بھی تھے, حسین پاک اولاد علی بھی تھے, حسین پاک صحابی رسول بھی تھے, حسین پاک آل رسول بھی تھے, حسین پاک جنتی ہی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار بھی ہے. اگر وہ یزیدی حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو سارے یزیدی حسین کے صدقے میں جنتی ہو جاتے, لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا, اس لیے نماز جنازہ پڑھنے نہیں دی. اور یزیدیوں تمہارے لیے
اللہ نے جہنم بنائی ہے، تم حسین کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے جہنم یزیدیوں کے لیے ہے اور جنت ہم جیسے حسینیوں کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ 10 محرم کو نماز جنازہ کیوں یزیدیوں کے دل میں اللہ نے رحم نہیں ڈالا؟ چلو ایک بات اور سنو، ہو سکتا کوئی یہ کہہ دے امام زین العابدین سگے بیٹے تھے، وہی نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر وہ نماز جنازہ پڑھا دیتے تو کوئی نہ کوئی یزیدی کھڑا ہو جاتا، ارے باپ بھی جنتی بیٹا بھی جنتی، ان کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتا، اور اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ایک یزیدی بھی جنت میں جائے۔ میرے بھائیو، اس لیے 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوئی، پھر کتنی محرم کو ہوئی؟ کن لوگوں نے پڑھی یہ بھی سنتے چلو۔ 11 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی ہے، اور کن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے یہ سنو۔ مقام غادریہ، کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی تھی جس بستی کا نام مقام غادریہ ہے، وہاں کے لوگ رہنے والے قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے، ان لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی، حسین پاک کے جسم میں پاک کو لائے، ان کے تلووں کا بوسہ دیا، علی اصغر کے جنازے کو لائے، اللہ اللہ، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو رکھا، اون محمد چھوٹے چھوٹے تھے ان کو لائے، حضرت قاسم کو لائے، لانے کے بعد سب کو اکٹھا کرنے کے بعد مقام غادریہ کے بنی اسد کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور اپنے نصیب میں جنت لکھا لی۔ اللہ اللہ، ان لوگوں کی قسمت میں جنت تھی، ان لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ اچھا اب سنو، امام حسین پاک کو کفن دیا گیا یا نہیں؟ اگر دیا گیا تو کون سا؟ نہیں دیا گیا تو کیوں؟ یہی سوال تھا۔ تو سنو، حسین پاک کو کفن نہیں دیا گیا، کفن نہیں دیا گیا، جن کپڑوں میں آپ شہید ہوئے تھے انہی کپڑوں میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اب میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، حسین پاک کو کفن کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے نہیں دیا گیا، شریعت مصطفیٰ میں شہید کی 3 قسمیں ہیں، ایک شہید حقیقی، ایک فقہی اور دوسرا عرفی اور اصطلاحی۔ اب شہید حقیقی جو ہوتا ہے شریعت مصطفیٰ میں اس کو کفن بھی نہیں دیا جاتا ہے، اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا ہے، اور شہید عرفی جو ہوتا ہے اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے، اس کو کفن بھی دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کے بچہ پیدا ہو رہا تھا، پیدائش کی وجہ سے عورت کا انتقال ہو گیا تو یہ عورت بھی شہید ہوتی ہے، لیکن اس عورت کو کفن بھی دیا جائے گا، اس عورت کا غسل بھی دیا جائے گا، کیونکہ یہ شہید حقیقی نہیں ہے، شہید عرفی اور اصطلاحی ہے۔ ایسے ہی سنو، لیکن حسین پاک شہید حقیقی ہے، اور شہید حقیقی کو شریعت مصطفیٰ میں کفن نہیں دیا جاتا ہے، شریعت مصطفیٰ میں غسل نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا کہ ابھی تک تو حسین پاک کے تعلق سے لوگ منہ بجاتے رہے کہ کربلا میں گئے تو شہرت کے لیے، عہدے کے لیے، دولت کے لیے، حکومت کے لیے، اگر ان کو کفن دے دیا جاتا تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ شریعت مصطفیٰ کے خلاف حسین کو کفن دیا گیا ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں تھا، کیونکہ حسین کا بچپنا شریعت پر ہے، حسین کی جوانی شریعت مصطفیٰ پر ہے، حسین کا ہر قدم شریعت مصطفیٰ پر ہے، حسین کا چلنا شریعت مصطفیٰ پر ہے، حسین کا کھانا شریعت مصطفیٰ پر ہے، ہر طور طریقہ شریعت مصطفیٰ پر، تو اللہ نے کفن نہیں بھجایا تاکہ زندگی وہ بھی شریعت مصطفیٰ پر اور ان کی تدفین وہ بھی شریعت مصطفیٰ پر ہو۔ اور دوسرا جو ہم جواب دیتے ہیں وہ دوسرا جواب بڑا پیارا ہے، سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ اس لیے حسین پاک کو کفن نہیں دیا گیا کہ میزان ہوگی، میزان اس ترازو کو بولتے ہیں جس پہ نامہ اعمال تولے جاتے ہیں، وہ نامہ اعمال تولے جائیں گے تو ایک ترازو کے پلے میں حسین کے کپڑے رکھے جائیں گے اور ایک پلے میں نانا کی امت کے گناہ رکھے جائیں گے۔ ارے جتنے گناہ اس پلے پر چڑھ جائیں گے ان کپڑوں کے وزن کے ہو جائیں
گے اللہ تعالیٰ اتنے گناہ کپڑوں کے صدقے میں حسین کے خون کے صدقے میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن سنو, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کپڑے کتنے وزنیلے ہوں گے, زیادہ میں زیادہ 5 کلو کے, 7 کلو کے, 10 کلو کے. لیکن سنو حسین کے خون کا وزن سنو, کتاب کا نام سوائق محرقہ ہے. ارے سنو حسین کے خون کا وزن, وہ لکھتے ہیں کہ شہادت کے وقت میں حسین کے خون کے قطرات جتنے گرے تھے ان سارے قطروں میں سب سے چھوٹا قطرہ ایک پلے میں رکھا جائے اور زمین کے بڑے بڑے 7 پہاڑ, جبل ابو قبیس, جبل طور, جبل احد, یعنی 7 پہاڑ بڑے بڑے ایک پلے میں رکھے جائے, پھر بھی حسین کے خون کا وہ قطرہ 7 پہاڑوں سے بھاری نکلے گا. میرے بھائی مسلک اعلی حضرت ذکر شہید اعظم, ذکر شہید آدم حضرت اللہ مولانا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حسین پاک کو کفن اس لیے نہیں دیا گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سنو, آخری بات بتانے جا رہا ہوں, 2 بجنے والے ختم. آخری بات سنو, آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہو, مبارک, اور بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں, بڑی محنتیں. ان علماء سے پوچھو, یہ نمازیں پڑھاتے ہیں, یہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, کوئی بھی آدمی آ کر کچھ بھی بول کے چلا جاتا ہے. ایسے یہ چندہ کرنے والے کمیٹی والے حضرات سمجھے, 100 روپے اگر دے گا تو احسان جتا دے گا, کہے گا کھا مت لیو, کھا, طرح طرح کی سنا دے گا. یہ ان لوگوں کو پتا ہے, یہ تو صرف ایک جلسہ چلاتے ہیں اور یہ تو پورے گاؤں کو پوری زندگی ایمان اور اسلام کی خدمت کرتے ہیں. بے شک ان لوگوں کو, ہم لوگوں کو کتنے سننے میں, ان لوگوں کو بھی, لیکن اس کا اجر تمہیں 29 گنا زیادہ ملے گا. کتنا ملے گا؟ اور کوئی بھی اسلام کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائے. سمجھ میں آگے بات؟ خوشی خوشی کیا کرو. اب آخری بات جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ حسین پاک کے جسم پاک کو کہاں دفن کیا گیا اور آپ کے سر پاک کو کہاں دفن کیا گیا. 2 منٹ میں یہ گفتگو ہوگی اور میری گفتگو ختم. اب سنو, یہ یزیدی امام حسین کے سر پاک کو لے کر کے چلے گئے, لیکن حسین پاک کے جسم پاک کو یہاں سے نیچے کو وہی مقام غادریہ کے لوگوں نے کربلا شریف میں دفن کر دیا تھا. آپ کا جسم پاک کربلا شریف میں ہے. اب یہ ظالم یزیدی لے کر کے چل رہے ہیں, سر پاک کو لے کر کے چل رہے ہیں. ان کے چلنے کا یہ انداز تھا. آج تم بھی اپنا انداز محرم کو لے کے چلنے کا ذرا ذہن میں رکھنا. یہ یزیدیوں کا کیا انداز ہے یہ دیکھو. حسین کا سر پاک نیزے پر ہے اور کدا کر کے ڈھول بجا کر کے یہ اپنی جیت کے نعرے لگا کر کے جا رہے تھے. ایک جلوس کی شکل میں حسین پاک کے سر کو لے کر کے جا رہے تھے. حضرت سکینہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, حضرت زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اسیران کربلا حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ لے کر کے جا رہے ہیں, لیکن ڈھول بجانے والے کون تھے یہ فیصلہ تمہیں کرنا پڑے گا. صرف مجھے بتانا ہے ڈھول بجانے والے یزیدی ہیں, حسینی نہیں ہے. حسینیوں کے تو ہاتھ بندھے پڑے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے اور یہی کہہ رہے تھے مولا ہمیں صبر دینا, امتحان میں کامیابی عطا فرمانا. لیکن یزیدی کود کے ڈھول بجا رہے تھے. یزیدیوں کے طور طریقے تھے نہیں تھے. آج سے دل ہی دل میں مسلمانوں توبہ کر لینا, ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے.
یہ ظالم یزیدی لے کے جا رہے حضرت سکینہ حسین کی سگی بیٹی، ان کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے ہیں، پیچھے کو باندھنے کے بعد گھوڑے پہ بٹھا دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اگر کسی کے پیچھے کو ہاتھ باندھ کے گھوڑے پہ بٹھایا جائے کیا وہ گھوڑے پہ زیادہ دور چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا ہے، گر جائے گا۔ پکڑے گا کائے سے؟ اللہ اللہ، یہ لوگ کدا کدا کر کے ڈھول بجا بجا کر کے لیے جا رہے ہیں۔ جب قافلہ آگے بڑھتا ہے وہ نیزہ جس پہ حسین پاک کا سر پاک ہے، خوالی جو یزیدی ہے اس کے ہاتھ میں تھا، ہاتھ سے چھٹا اور چھٹنے کے بعد زمین میں گڑ جاتا ہے۔ سارے یزیدیوں نے طاقت لگا لی لیکن نیزہ نہیں اکھڑا، گھوڑوں سے طاقت لگوا لی لیکن نیزہ نہیں اکھڑا۔ اب پریشان ہے، قافلہ رک گیا، ڈھول رک گیا، لوگ چاروں طرف سے آ جاتے ہیں، جتنے یزیدی ہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، لیکن اس شمر یزید کو دیکھو، اس یزیدی بھیڑیے کو دیکھو، اس نے اپنے ہاتھ سے کوڑا نکالا اور نکالنے کے بعد حسین کے سگے بیٹے جن کا نام امام زین العابدین ہے، 3 دن سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے اور بخار بہت زیادہ تیز تھا، بخار میں تپ رہے ہیں۔ ارے وہ نبی کے گھر والے جن کے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھائے، جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس ظالم شمر نے وہ نکالا کوڑا اور امام زین العابدین کو پیٹنا شروع کر دیا، لوگوں نے ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ ارے ظالم یزیدی ڈھول بجا رہے ہیں اور حسین کا بیٹا پٹ رہا ہے۔ حضرت زینب صبر کا دامن پکڑے ہیں، حضرت ام رباب صبر کا دامن پکڑے ہیں۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ کوڑے اتنے مارے آپ کا پیچھے کا جبہ پھٹ جاتا ہے۔ کوڑے اب مارے جا رہے ہیں تو کوڑا چمڑے کا ہوتا تھا، چمڑے کا، چمڑے کے کوڑے کے ساتھ حسین کے بیٹے کی کھال آنے لگتی ہے۔ اللہ اللہ، اور وہ یزیدی کہنے لگے او زین العابدین، اپنے باپ سے کہو کہ اپنا نیزہ اکھاڑے اور اکھاڑنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ورنہ آج ہم تمہاری کھال اکھاڑ دیں گے۔ میرے بھائی، ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے، تمہیں خدا کا واسطہ، رسول پاک کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، آج کے بعد ڈھول پہ ڈنڈا مت اٹھا لینا، امام زین العابدین کو یاد کر لینا۔ ارے ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہوئی لیکن کوڑے کھا رہے ہیں، اتنے کوڑے مارے، اب امام زین العابدین کو ضعف آنے لگا۔ سرکتے سرکتے حسین کا بیٹا آگے بڑھتے بڑھتے نیزے کو پکڑ لیتا ہے جس پہ ابا جان کا سر ہے۔ پکڑنے کے بعد کہتا ہے ابا جان، اب آپ کے سجاد میں اتنی ہمت نہیں ہے جو ایک کوڑا اور کھا لے۔ ابا جان، طبیعت تو چاہتی ہے جام شہادت پی لوں، لیکن آپ کی وصیت یہ ہے کہ بیٹا زین العابدین، تم سے میری نسل سیدوں کی، حسینی سیدوں کی نسل چلے گی۔ بیٹا زین العابدین، تم شہید مت ہونا، لیکن ابا جان اب کوڑا کھانے کی ہمت نہیں ہے۔ ابا جان، یہ نیزہ اکھاڑیے اور ان ظالموں کے ہاتھ میں آ جائیے۔
حضرت زینب سے بیٹے کی پکار نہیں دیکھی گئی. حضرت زینب نے نیچے کا ہونٹ دبا لیا. دبانے کے بعد نیچے کو چہرہ کیا. اتنے میں اس ظالم شمر نے ایک کوڑا ایسا مارا امام زین العابدین کی چیخ نکلی اور نکلنے کے بعد پیچھے کو گر جاتے ہیں. اور جب گرے تو زمین ہلنے لگی. حسین کا سر بولنے لگا. تاریخ اٹھا کے دیکھو حسین کے سر سے آواز آنے لگی. کہنے لگے آنسو نیچے گرنے لگے اور حسین کہنے لگے بیٹا زین العابدین, بیٹا سجاد, ارے میری بیٹی سکینہ پیچھے گھوڑے سے گر گئی ہے, پہلے اس کو اٹھا لاؤ بعد میں آگے بڑھوں گا. اللہ اللہ, ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا. حضرت سکینہ پیچھے سے گھوڑے پہ سے گر گئی. ہاتھ بندھے تھے پیچھے کو, منہ کے بل حسین کی بیٹی گری, ریت میں گری. منہ سے یا ناک سے خون نکلنے لگا, خون جم گیا. ارے وہ حسین کی بیٹی اللہ اللہ جن کو کھلانے جنت کی حوریں آتی تھی, آج ان کے منہ میں ریت ہے, ان کی آنکھوں میں ریت ہے, ان کی ناک میں ریت, اور سد منہ ریت پہ رکھ کے سکینہ کہہ رہی ہے ابا جان میں رہ گئی ہوں مجھے لے لو. ابا جان بھیا بھی چلے گئے, ابا جان ماں بھی چلی گئی, ابا جان مجھے لے لو. اللہ اللہ, جب جا کر کے دیکھا حضرت زینب نے بھتیجی کو اٹھا کے سینے سے لگایا, ہونٹ سوج گیا تھا, منہ کے بل گری. ارے وہ ریتا نکالا اور نکالنے کے بعد جب لے کر کے آئے ہیں تو نیزہ خود بخود اکھڑا اور خولی ظالم کے ہاتھ میں آ گیا. میرے بھائی ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے. اب بتاؤ ڈھول بجانے کا طریقہ کن لوگوں کا ہے؟ فیصلہ تمہیں کرنا ہے. اب تک اگر کسی نے بجایا بجا لیا, آج سے چھوڑ دو. اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا. ارے نمازوں کی پابندی کرو, مسجدوں کو آباد کر دو, چہروں کو داڑھی سے سجا لو, سروں کو ٹوپیوں سے سجا لو, سچ بولو, ماں باپ کی تعظیم کرو. اتنے اچھے بن جاؤ, اتنے اچھے بن جاؤ, اتنے پیارے بن جاؤ جو تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں, اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں واہ مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. ارے قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا. ارے غلام حسین اتنا اچھا ہے تو ان کا آقا حسین کتنا اچھا ہوگا. بولو توبہ کرتے ہو؟ پھر میں بتاؤں سر پاک کہاں دفن کیا گیا. توبہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ, سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ. اور آج سے یہ سید کے ساتھ میں دعا ہو رہی اور یہ علماء کے ساتھ میں انشاءاللہ اگر توبہ کر لی تم نے تو اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا. بولو انشاءاللہ. آج سے ہم ڈھول نہیں بجائیں گے, کوئی خرافات ایسی نہیں کریں گے جو شریعت کے خلاف ہے. آج سے ہم پکے سچے حسینی ہیں. بولو حسینی ہیں. بولو یا حسین المدد. بولو یا حسین المدد, یا حسین المدد. میرے بھائی دیکھو, آج ہماری لاج رکھ لینا, تمہیں حسین پاک کا واسطہ. وہ کربلا میں جو بچے شہید ہوئے ان کے خون کا ایک ایک قطرے کا واسطہ. میرے بھائی آج سے یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو
غلط جگہ پہ استعمال مت کرنا، اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسے 4 چاند لگیں گے انشاءاللہ۔ یہ سر پاک کوفہ گیا، کوفے میں کتنی کرامتیں ہوئی وہ سب کاٹتا ہوں، پھر دمشق گیا، دمشق تک کتنی چیزیں سامنے آئیں وہ بھی ختم، دمشق سے لے کر کے مدینہ پاک میں پہنچا۔ یہ سر پاک کہاں گیا بولو؟ حاجی لوگ گئے ہیں، میں بھی رمضان سے پہلے بھی گیا تھا، حاجی لوگ گئے ہیں، جنت البقیع میں جیسے ہی داخل ہوں گے یوں کر کے چڑھ کے ایسے داخل ہوں گے، اس طرف دائیں ہاتھ پر آپ کی امی جان سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پر انوار قبر شریف ہے۔ کیا ہے بولو؟ قبر انور ہے۔ تو آپ کے بائیں پہلو میں حضرت امام حسین کے سر پاک کو دفن کیا گیا۔ یہی اور بھی روایتیں ہیں لیکن یہی سب سے زیادہ معتبر ہے۔ دہنی طرف حضرت امام حسن اور بائیں طرف حضرت امام حسین پاک، آپ دونوں شہزادے اپنی امی جان کی گود میں ہیں، بولو سبحان اللہ۔ آپ کا جسم پاک کہاں ہے؟ کربلا شریف میں۔ آپ کا سر پاک کہاں ہے؟ جنت البقیع مدینہ شریف سیدہ فاطمہ کے بائیں پہلو میں۔ آج سے کچھ نہیں، سب سے زیادہ دنیا میں 3 شخص اب تک رونے والے آئے، سب سے زیادہ۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، جب ان کو جنت سے دنیا پر بھیجا گیا، ان کو سرنگ دیپ کی پہاڑی پہ، حضرت حوا کو جدہ میں وہاں پر جب اتارا گیا، 350 سال یہ روتے رہے، پرندے ان کے آنسو پی پی کے اڑ اڑ کے جایا کرتے تھے۔ نمبر 2 سب سے زیادہ رونے والے حضرت یعقوب علیہ السلام، جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی آنکھیں بھی ختم ہو گئی، روشنی چلی گئی تھی۔ پھر وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، سمجھے؟ پھر اس کے بعد میں جو قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی قمیص لے جا کر کے ان کے چہرے پہ ڈالی تو روشنی واپس آ گئی تھی۔ نمبر 3 حسین کے سگے بیٹے جن کا نام امام زین العابدین ہے، انہوں نے مدینے میں کٹیا بنا لی تھی، اس کٹیا میں 3 مہینے تک مسلسل روتے رہے، زمین ہلنے لگی۔ ایک صحابی رسول کو خواب میں آیا، سرکار نے بلایا اور کہا جاؤ میرے بیٹے کو اس کٹیا سے نکال دو ورنہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ تو تاریخ میں سب سے زیادہ رونے والے یہ 3 اشخاص ہیں۔ کیوں؟ اس حسین کے بیٹے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان کے باپ کو شہید کرتے ہوئے، ان کے بھائیوں کو شہید کرتے ہوئے، پیاس سے تڑپتے ہوئے، اتنا روئے۔ اور ہم لوگ آج خوشی میں ڈھول بجا رہے ہیں، ہم لوگ کود کود کے محرم کو نپا رہے ہیں، گلیوں گلیوں گھما رہے ہیں۔ یہ تمام خرافات اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جو مروجہ محرم ہیں، ایک بات بتاؤ، میں یہ کہوں یہ صاحب نعیم اختر صاحب کا فوٹو ہے تو یہ جھوٹ ہے یا سچ؟ جھوٹ ہے، نہیں ہے نا؟ تو یہ محرم جو بن رہے ہیں آج کل اس دور میں، یہ امام حسین پاک کے روضے شریف کا نقشہ ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ کسی میں گھوڑا ہے، کسی میں دلدل ہے، کسی میں کھڑکیاں آ رہی ہیں، کسی میں نہر چل وغیرہ وغیرہ، یہ سب۔ تو جب حسین پاک کا روزہ ہے ہی نہیں تو تم کیوں کہہ رہے ہو یہ حسین پاک کا محرم ہے؟ جب ہے ہی نہیں کوئی کہہ دے، پہلی بات تو یہی جھوٹ ہے۔ کوئی کسی مکان کا، کوئی تاج محل کا، کوئی مسجد کا، کوئی کسی کا، جیسے جس کی سمجھ میں آ رہی ہے ویسے نقشہ بنا رہا، اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کر رہا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ تو یہی بتایا کہ مروجہ دور کے محرم جائز نہیں ہے۔ اگر ہاں واقعی کوئی امام حسین پاک کا روضہ شریف بنائے تو بنا سکتا ہے، گھر میں رکھے ادب کے ساتھ، اور اس کو دیکھ دیکھ کر کے حسین کی یاد، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ سبیل کرے، لنگر کرے،
غریبوں کو دیکھے، محتاجوں کو دیکھے، مسکینوں کو دیکھے، ان کی مدد کرے اور ان کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو روئے، اتنا روئے جب تمہارا ہاتھ اٹھے تو حسین کی غلط ہاتھ اٹھے تو حسین کی شہادت تمہارے سامنے آ جائے کہ دیکھو غلط ہاتھ اٹھ رہا، حسین شہید ہوئے تھے۔ تمہاری آنکھیں غلط اٹھے تو حسین کی شہادت یاد آ جائے، تمہاری زبان گانوں پہ چلے تو حسین کی شہادت یاد آ جائے، تمہارا قدم غلط جگہ پر چلے تو حسین کی شہادت یاد آ جائے۔ یہ ہے حسین کی یاد۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تم ڈھول بجا بجا کے اچھا ایک بات، ڈھول بجانا اگر جائز ہوتا اور یہ سب ہوتا تو سب سے پہلے تو امام زین العابدین ڈھول بجاتے۔ کوئی ہے مائی کا لال جو کہہ دے گا اور بتا دے گا، ثابت کر دے گا کہ امام زین العابدین نے ڈھول بجایا؟ امام زین العابدین بجاتے، ان کے بیٹے امام باقر بجاتے، ان کے بیٹے امام جعفر بجاتے، پھر ان کے بعد حسن مثنیٰ بناتے، ان کے بعد موسیٰ کاظم بناتے، ان کے بعد حسن مثنیٰ اصغر بناتے، ان کے بعد سید غیاث بناتے، ان کے بعد دوسرے سید ابو صالح بناتے، ان کے بعد بڑے پیر صاحب بجاتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب لوگ، ہم لوگ جتنے بھی سادات ہیں، یہ سب بناتے وہ لوگ ہے نہیں ڈھول بجاتے، وہ لوگ بجاتے نہیں تھے، لیکن کوئی مائی کا لال کہہ دے گا ان میں سے کسی ایک نے بھی ڈھول بجایا؟ یہ غیروں کی سازش ہے۔ یہی وجہ ہے نئی نئی فلمیں لا رہے ہیں نکال کے، اس طریقے کی باتیں ٹیکنیک لا رہے ہیں، عورتوں کو ننگا کر دیا، ان کے کپڑے دیکھ لو، آستینیں ختم، گلے پھٹے ہوئے، آدھی پیٹھ ننگی، ننگا کر دیا عورتوں کو۔ کر دیا نہیں کر دیا؟ لوگوں کو دیکھو ایسی ایسی پینٹیں لا رہے ہیں، کولے پہ اتنی سی اٹکی پڑی بس، اتنی سی لٹکی پڑی، ہلکے جھٹکا مار دو اتر جائے۔ اتنی ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی ہے۔ اتنی ٹی شرٹ پہن رہے ہیں، یہاں سے ننگے اٹھ جائیں تو یہاں کا جسم دکھ رہا، لچ جائے تو کولا دکھ رہا ہے، اور بیٹھ جائے تو پتہ نہیں کیا کیا دکھ رہا ہے۔ نہیں ہے کیا ایسا؟ ننگا کر دیا، ننگا ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ جوان بہن بیٹی ہے، تمہارے یہاں ڈی جے بج رہے ہیں، گانوں پہ کود رہے ہیں، جوان بہن دیکھ رہی ہے، بیٹی دیکھ رہی ہے، شرم و حیا غیرت بالکل ختم۔ یہ جوان ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اور وہ بھی کھے کے ہاہا کر رہی ہے۔ بے حیائی بالکل ختم ختم ختم۔ یہ پرانے لوگ ہیں، ان سے پوچھو، آج بھی ان کی بہنیں ہیں، ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی، اور یہ باپ کے سامنے ناچ رہی ہے گھر میں۔ کیوں؟ باپ خود بے حیا ہو گیا، باپ خود ناچ رہا، بھائی ناچ رہا، یہ سارے لوگ ناچ رہے ہیں، یہ ساری خرافاتیں کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے سب سے دور رہو اور حسین کی شہادت کو یاد کرو۔ یہ ہے حسین کی شہادت کو یاد کرنے کا مطلب۔ کسی غریب کو دیکھو تو اس کی مدد کے لیے بڑھ جاؤ، سمجھے؟ کسی کو پریشان دیکھو، اس کی مدد کے لیے بڑھ جاؤ۔ کوئی خرافات کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، ہمت ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو، اور اگر اتنی ہمت طاقت نہیں ہے، زبان سے منع کرنے کی طاقت ہے تو منع کرو، اور اگر اب بھی اس لائق بھی نہیں ہو کہ زبان سے منع کریں گے تب بھی تکلیف ہے، تب بھی نہیں کر سکتے، تو دل سے برا جانو اور ہٹ جاؤ، دل سے برا جانو اس کو اور ہٹ جاؤ۔ یہ حدیث شریف میں طریقہ بتایا میرے بھائی۔ بس میں تمہارا کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، صرف اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں، سمجھ؟ نہ ہی مجھے کسی نے کچھ بتایا، نہ ہی کسی کو میرا مقصد ذلیل کرنا تھا، کچھ نہیں، صرف یہ دکھانا تھا، ہلانا تھا کہ اگر ایک بھائی کا دل بھی اگر ہل جائے اور وہ آج توبہ کر لے تو یہ ہمارا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ بولو یہی مقصد ہے، صرف انشاءاللہ زندگی رہی۔ آج ہماری آواز بہت خراب ہے، لیکن کوئی بات نہیں، وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ جیسے سرکار جس حال میں رکھیں بندہ اسی حال میں راضی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔